ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف یہ بتانے والا ہوں کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ ماں باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا یا ان کے نام سے قربانی کرنا یا ان کے نام سے حج کرنا یا ان کے نام سے کچھ بھی نیک عمل کرنا، اس پہ اگر آپ بولیں گے تو میں ایک دوسری ویڈیو بنا دوں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمیں ماں باپ کی روح کو کس طرح ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ دیکھیے کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ یا الحمد شریف یا بہت ساری سورتیں ان کو یاد ہوتی ہیں، درود پاک یاد ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیتیں یاد ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ساری چیزیں جا کر اپنے ماں باپ کی قبر پر پڑھیں یا گھر پر ہی پڑھیں اور وہیں سے ایصال ثواب کر دیں، یا جب اپنے ماں باپ کی قبر پر جائیں تو وہاں پر وہ ان کے نام سے ایصال ثواب کر دیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن پاک کی صورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، انہیں زیادہ چیزیں نہیں یاد ہوتی، تو پھر اگر وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جائیں تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کافی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو دیکھیے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 6 کی حدیث پاک ہے کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ والدین جب تک زندہ ہیں تبھی بھی آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی لمبی عمر کے لیے، ان کی خیر و برکت کے لیے، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے قبر پر جائیں۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے ابن عدی فی الکامل کی کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی سورہ یاسین شریف کا ثواب اسے بھی ملے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ تو ان ساری حدیث پاک سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی چاہیے۔ اب جن کو آتا ہے وہ تو پڑھ لیں گے، لیکن جن کو کچھ بھی نہیں آتا تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں۔ وضو بنانے کے بعد جب آپ ماں باپ کی قبر پر پہنچیں تو ان کو سلام کریں، السلام علیکم، وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے لیکن آپ کو وہ آواز نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ کو صرف درود پاک یاد ہے تو آپ درود پاک پڑھ لیں 11 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اگر آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اگر آپ کو صرف سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف یاد ہے تو آپ وہی پڑھ لیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اسے ثواب کتنا ملتا ہے۔ دیکھیے شرح الصدور صفحہ نمبر 312 میں ہے کہ حضرت سیدنا حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر ہم کو ایصال ثواب کیا، یعنی اس نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور اس کا ثواب ہم کو پہنچایا، تو وہ ثواب ہم اپنے درمیان 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ ناظرین اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ 1 سال تک وہ قبرستان کے مردے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے والدین کے نام سے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا 50 مرتبہ پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ آپ کو 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ مثال کے طور پہ کھڑے ہوئے اور پڑھنا شروع کر دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ 25 مرتبہ، 75 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھ دیں تو آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ کے ماں باپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اب کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے چلیے ہم نے پڑھ تو دیا، اب ماں باپ کو کیسے اس کا ثواب پہنچائیں؟ تو دیکھیے آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اس طرح ہاتھ اٹھا لیجئے، اٹھانے کے بعد پہلے درود پاک پڑھیے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد آپ یہ دعا کریں، اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کی غلطیوں کو معاف فرما اور ان سب کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے۔ اگر آپ بہت لمبی دعا نہیں کر سکتے تو آپ اتنا ہی کہہ دیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے یہاں پڑھا، گھر پہ پڑھا، مسجد میں پڑھا، جہاں بھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے پڑھا ہے یا جو بھی آپ نے نیک عمل کیا ہے، اس طرح دعا کریں، اے اللہ ان سب کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ان ساری چیزوں کا ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچ جائے گا۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر ضرور جائیں، وہاں پر یہ چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ثواب عطا فرمائے۔ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ یعنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، قیامت تک کے لیے ان کی قبر پر نور و انوار کی بارشیں عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اس طرح آپ بہت ساری دعائیں ان کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اب آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔